نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس 16 دسمبر درس فیضان الحدیث نمبر 350۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے معیار نکاح کے متعلق گفتگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، عورت سے 4 وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: مال و دولت کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، دین و اخلاق کی وجہ سے۔ بس تم سب سے آخری بات یعنی دیندار عورت کو اختیار کرو، اگر ایسا نہ کرو تو تمہارے ہاتھوں کو مٹی لگے، یعنی کسی وقت ندامت و پشیمانی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر کہ یہ 4 ہی وجوہ ہیں جن کی وجہ سے کسی عورت کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے، سب سے پہلی وجہ نکاح کرنے کی ہوتی ہے دولت۔ اب دیکھتے ہیں کہ لڑکی جہیز کتنا لے کر آئے گی، کون سی لڑکی ہے جو گاڑی بھی لے کر آئے گی، اس کے والدین پیچھے اس کو وراثت میں جائیداد میں حصہ بھی دیں گے، کون سی لڑکی ہے کہ پیچھے کے پیچھے کتنے کا مال و دولت اور مال و متاع اس کے پاس ہے، تو اس لڑکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ معیار نکاح نہیں ہے۔ حسب نسب، اونچے خاندان کی ہو، نمود و نمائش کے لحاظ سے وہ خاندان بڑی برتری رکھتا ہو، اس خاندان کا ایک مقام ہو، مرتبہ ہو، سٹیٹس ہو، یہ بھی معیار نکاح نہیں ہے۔ خوبصورتی، ہمیشہ خوبصورتی کی طرف لوگ بڑھتے ہیں، خوبصورت چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی معیار نکاح نہیں ہے۔ تو معیار نکاح کیا ہے؟ جو اخلاق کی لحاظ سے اعلیٰ ترین کردار کی مالک ہو، وہ معیار نکاح ہونا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ اب ہم اگر اس کو تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو مال و دولت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یا اگر مال و دولت والی لڑکی لائیں گے تو اس لڑکی کا غرور ہی بڑا ہوگا، تکبر ہی بڑا ہوگا، اور وہ سب کو دبا کر رکھے گی۔ وہ کہے گی میرا میکا تو بڑا امیر تھا، میرا میکا تو بڑا امیر ہے، میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو وہ خامد کو وہ عزت یا سسرالی رشتوں کو جو عزت دینی بنتی ہے وہ ان کو بالکل نہیں دے گی۔ اس کا مطلب مال و دولت وجہ انتشار بن گیا۔ حسب نسب، اگر کوئی عورت حسب نسب کی چودھری خاندان، راجہ خاندان جس طرح آج کل کے مشہور ہیں، ملک خاندان، تو وہ تو کسی کو اپنے قریب بھی بٹکنے نہیں دے گی۔ وہ کہے کہ میرا خاندان تو، میرے خاندان کے تو اتنے افیسر لگے ہوئے ہیں، میرے خاندان میں تو اتنے وزراء ہیں، میرے خاندان کے تو اتنے ایم پی اے ہیں، اتنے سیکٹری ہیں۔ تو یہ بھی معیار نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ حسن و جمال، ہاں اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں، حسب نسب میں تو ممکنات میں شامل ہے، آخر وہ انسان ہے، کسی وقت الیکشن بھی ہار جائیں گی اور کسی وقت ریٹائر بھی ہو جائیں گی، تو یہ بھی مستقل اس کے ساتھ منسلک رہنے والا حسب نسب نہیں ہے۔ حسن و جمال، جس طرح دولت کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس طرح حسن و جمال میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو حسن و جمال بھی بڑی وجہ بنتی ہے، بڑی خوبصورت ہو جی، ہر بندے کھڑے ہو کر اس کو دیکھے جی، اور دل کو لبھانے والی ہو، یہ بھی معیار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حسن میں بھی کمی بیشی رہتی ہے۔
بیمار ہو جائے تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا۔ اب آ جائیں دین اور اخلاق کی وجہ۔ اگر کوئی لڑکی صاحب خلق ہوگی، صاحب کردار ہوگی، اور اس کی گفتگو اور گفتار میں نرمی ہوگی، نرم لہجہ ہوگا، تو یہ پچھلی جو 3 چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایسی خاتون جو دیندار ہو وہ اپنے گھر کی ملکہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا نہیں کرے گی جس سے گھر کے اندر بد نظمی اور بد انتظامی پیدا ہو۔ وہ گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کی کوشش کرے گی، چیخیں گی نہیں، چلائے گی نہیں، کسی ہی وجہ پر، کسی بھی وجہ پر لڑائی جھگڑا نہیں کرے گی، تان و تشنی نہیں کرے گی۔ تو اس لیے نکاح کے لیے دیندار ہونا اور اخلاق والا ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس معیار پر آپ کریں۔ اب پیچھے جو میں نے ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بندہ بالکل ہی غریب ہو، نہیں، آپ اپنے کف کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو ایسی بچی مل جائے جو دیندار ہو، اخلاق والی ہو، وہ مالدار بھی ہو، اس کا حسب نسب بھی اچھا ہو، وہ حسین و جمیل بھی ہو، تو آپ کے دوبارے نیارے ہو جائیں گے، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ کبھی ایسا چانس مل جائے تو آپ تو کمال ہو جائیں گی، آپ کی تو زندگی، آنے والی زندگی جو ہے وہ تو دنیا کے اندر جنت کا منظر پیش کرے گی۔ اس لیے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں اور پھر اس لیول پر نکاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔